یسوع المسیح ہمارے منجی یشوع مشیاخ کے عظیم اور جلیل اور قدوس نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ نبیوں کی کہانی پروگرام کے ساتھ ہارون خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہم خداوند کے پاک کلام میں سے، بائبل مقدس میں سے دوسری سلاطین کی کتاب سیکنڈ کنگز کو سیکھتے جا رہے ہیں۔ 23واں باب 23rd چیپٹر اور اس سلسلے کی فرسٹ قسط ہے۔ عزیزو، خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں اور ان تمام برکتوں کے لیے جو کلام کے وسیلے سے آپ کی زندگیوں میں آپ ریسیو کر رہے ہیں، اس کا جلال اپنے آسمانی باپ کو دیتے ہیں۔ خداوند عجیب طور پر بڑے کام کرتا ہے۔ کل ایک سے زائد لوگوں نے اس بات کی گواہی دی کہ وہ اس نبیہ خلدہ کے حوالے سے کچھ سیکھنا چاہ رہے ہیں، جس کا ذکر ہم نے دوسرے سلاطین کے 22ویں باب میں سیکنڈ کنگز چیپٹر 22 میں پڑھا، اور پریویس ایپیسوڈ میں، پچھلی قسط میں جو کہ چھٹی قسط تھی 22ویں باب کے حوالے سے، اس میں ہم نے اس حوالے سے سیکھا بھی۔ خداوند کی پاک روح نے مجھے یہ توفیق بخشی کہ میں اس نبیہ کے حوالے سے کچھ آپ کو بتا سکوں، ان بہن بھائیوں کی جو پیاس تھی، جو بھوک تھی خداوند کے کلام کے حوالے سے، خاص طور پر اس ٹاپک کے حوالے سے، خلدہ کے حوالے سے۔ عزیزو، ہم نے اس برکت کو خداوند کی پاک روح کی بدولت پایا، سو ہم شکر گزاری کرتے ہیں کہ خداوند ہمارے مانگنے سے پیشتر جانتا ہے کہ ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہے۔ وہ ہماری روحانی بھوک اور پیاس کا خیال رکھتا ہے، جیسا خداوند یسوع المسیح نے کہا کہ مانگو تو تم کو دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا، کیونکہ جو کوئی مانگتا ہے اسے ملتا ہے، جو کوئی ڈھونڈتا ہے وہ پاتا ہے، جو دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اس کے واسطے کھولا جائے گا۔ سو عزیزو، اسی طرح جب ہم خداوند سے اپنے لیے کلام مقدس کے حوالے سے، پاک روح کے حوالے سے نعمتیں اور برکتیں مانگتے ہیں، تو وہ جو اچھا آسمانی باپ ہے وہ ضرور ہی ہمیں اپنے فضل سے، اپنے اچھے خزانے سے عنایت کرتا ہے، اور آج بھی وہ ہمیں اپنے پاک کلام سے برکت دینے کو تیار ہے، بشرطے کہ اگر ہم اپنے دلوں کو اپنے کانوں کے ساتھ خداوند کے حضور مخصوص کرتے ہیں کہ صرف کانوں سے نہیں سنیں گے بلکہ دلوں سے بھی سنیں گے خداوند کے کلام کو، یعنی خداوند کے کلام کو سن کر انسنی نہیں کریں گے بلکہ اپنی زندگیوں کو تبدیل کریں گے۔ عزیزو، ہم میں سے ہر کوئی اپنے حالات کو، زندگی کی سچویشنز کو بدلنا چاہتا ہے، لیکن اپنی عادتوں کو بدلنا نہیں چاہتا۔ آج خداوند یہی چاہتے ہیں آپ سے اور مجھ سے بھی کہ ہم اپنے حالات کو بدلنے کے لیے اپنی ان غلط عادتوں کو، اپنی ان بری روایات کو جو کہ کلام کے منافی ہیں، جو کہ خداوند کی تعلیم سے متصادم ہیں، خداوند کی بائبل سے اگینسٹ ہیں، ان کو چھوڑ کر خداوند کے حضور سچے دل سے چلنے کی کوشش کریں، تو وہ جو ہمارا اچھا چرواہا ہے بے شک ہمیں ہری ہری چراگاہوں میں بٹھائے گا، ہمیں راحت کے چشموں سے پلائے گا۔ ہاللیلویہ۔ دیکھیے 23ویں باب میں دوسرے سلاطین کے 23rd چیپٹر آف سیکنڈ کنگز میں، کہ جب خلدہ خداوند کی مرضی کو، اس ڈر کو جو یوسیہ کے دل میں بھی تھا کہ دیکھو ہم نے خداوند کے کلام کی، خداوند کی توریت کی نفی کی ہے، ہم نے اور ہمارے آباء و اجداد نے، تو ایز اے نیشن، بحیثیت قوم کے، وہ اس ججمنٹ سے جو خدا کی طرف سے آنے والی ہے، اور جو کچھ قبائل پر جو اسرائیل کہلاتے تھے، ناردرن ٹرائبز پر آ بھی چکی ہے، وہ ڈرتا ہے، اور خلدہ نے ان خدشات کی، ان فیئرز کی جو کہ اس بادشاہ یوسیہ کے دل میں تھے، تصدیق کی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ 23ویں باب میں بادشاہ کیا کرتا ہے کہ بادشاہ لوگ بھیجتا ہے اور یہودا اور یروشلم کے سب بزرگوں کو اس کے پاس جمع کرتا ہے، اور پھر بادشاہ خداوند کے گھر کو جاتا ہے، اس کے ساتھ یہودا کے سب لوگ، یروشلم کے سب باشندے، کاہن، نبی، سب چھوٹے بڑے آدمی تھے، اور جو عہد کی کتاب خداوند کے گھر میں ملی تھی اس کی سب باتیں ان سبھوں کو پڑھ کر سنائی گئیں۔ بادشاہ ستون کے برابر کھڑا ہوا، اور اس نے خداوند کی پیروی کرنے اور اس کے حکموں اور شہادتوں اور آئین کو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان سے ماننے، اور اس عہد کی باتوں پر جو اس کتاب میں لکھی ہیں عمل کرنے کے لیے خداوند کے حضور عہد باندھا، اور سب لوگ اس عہد پر قائم ہوئے۔ عزیزو، یہ بادشاہ جس نے وہ ڈیمنگ ورڈکٹ سنا ہے خلدہ نبیہ کی معرفت کے یہودا کے ساتھ خداوند وہی کچھ کرے گا جو اسرائیل کے ساتھ کیا، اگرچہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہودا کی سلطنت 70 سالہ اسیری کے بعد بابل کی اسیری سے واپس آتی ہے،
جب شاہ فارس خورس بابل کو اسیر کرتا ہے، بابل کو کیپچر کرتا ہے اور ایک نیو سپر پاور بنتا ہے. ان فیوچر ایونٹس کے حوالے سے ہم سیکھیں گے، ان کا جو اینڈ ٹائمز پر، آخری ایام پر ایفیکٹ ہوگا، اثر ہوگا، ان کو بھی ہم سیکھیں گے. لیکن فی الحال ہم ان حالات و واقعات کو دیکھتے ہیں جہاں پر اگرچہ یہ فیصلہ خداوند کی مرضی نبوت سنا دی گئی ہے، تو بھی یوسیہ بادشاہ خداوند کے حضور ٹھیک کام کرنے سے باز نہیں آتا. وہ ہاتھ پر ہاتھ دھر کر نہیں بیٹھ جاتا. اسے پتا ہے کہ یہودا اور یہودا کے لوگوں نے پچھلے کچھ سالوں میں بہت ناپاکیاں، ناراستیاں، غلطیاں کی ہیں اور خداوند ان کا بدلہ ضرور دے گا. دیر ول بی کانسیکوینسز، نتائج ہوں گے برے فیصلوں کے. تو بھی عزیزو وہ نیشن وائڈ ریفارمز کرنے سے باز نہیں آتا. اس کی یہ بات دیکھ کر مجھے اپنی والدہ کی کہی ہوئی بات ہمیشہ یاد آتی ہے، جو یہ کہتی تھیں کہ ہمیشہ ٹھیک بات کرو، ہمیشہ سچ کا راستہ چنو، ہمیشہ برائی سے دور رہو اور کانسیکوینسز کی، نتائج کی پرواہ نہ کرو. خداوند کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. اگر تمہیں اس دنیا میں اپنی اچھائی کا، اپنی سچائی کا، ٹھیک راستہ پر چلنے کا بدلہ نہ بھی ملا، تو خداوند جو ازل سے ابد تک کا بادشاہ ہے، وہ ابدی زندگی میں تمہیں ضرور ہی نوازے گا. اور عزیزو، یہ پیٹرن، یہ نمونہ، یہ ماڈل، یہ پرنسپل خداوند کے کلام کا بھی ہے، جو ہم دیکھتے ہیں یوسیہ کی زندگی سے، کہ یوسیہ خداوند کے حضور ٹھیک بات کرنے سے باز نہیں آتا، اور بحیثیت بادشاہ کے، بحیثیت انسان کے، خداوند اس کا رتبہ اونچا ہی رکھتا ہے. خداوند یوسیہ میں ہمیں یہ سکھانا چاہتا ہے کہ یہ چند روزہ زندگی، جس میں ہمارے کاموں کا بدلہ اچھے یا برے ملتا ہے، تو بھی ہمارے اچھے کاموں اور برے کاموں کا جو فائنل نتیجہ ہے، جو ایونچول حتمی بات ہوگی، وہ ابدی زندگی میں ابد تک ہوگی. جیسے خداوند یسوع المسیح ہمیں ایک تمثیل میں، ایک پیرابل میں، اس لازر جو کہ غریب آدمی تھا اور وہ امیر آدمی جس کے دروازے پر لازر پڑا ہوتا تھا، اس کی کہانی، تمثیل بتاتے ہیں کہ کس طرح ان کی زندگیوں کی جو ڈیسٹینیشن ہے، جو ابدی ان کا کانسیکوینس ہے، نتائج ہیں، وہ آفٹر لائف میں ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ملتے ہیں. ایک کو سزا اور ایک کو جزا. ہم دیکھتے ہیں عزیزوں کہ کس طرح یوسیہ سب لوگوں کو اکٹھا کرتا ہے، اور یہ ریمینسنٹ ہے، یہ اس بات کی یاد دلاتا ہے کہ کس طرح کوہ سینا پر خداوند کی یہ توریت، خداوند کی یہ ہدایات تمام لوگوں کو دی گئی تھیں. پھر جب وہ کینعان میں، ملک اسرائیل میں، رتس اسرائیل میں آتے ہیں، تو یشوع بھی ایسے ہی کرتا ہے. ہم دیکھتے ہیں جب ہم نے یشوع کی کتاب بھی پڑھی کہ یشوع نے بڑا واضح طور پر کہا کہ میں عہد کرتا ہوں کہ میں اور میرا گھرانہ تو خداوند کے کلام، خداوند کی شریعت، خداوند کی توریت پر چلیں گے. تم نے جو کچھ کرنا ہے وہ کرو. لیکن لوگوں نے وہاں پر عہد باندھا کہ نہیں، ہم بھی خداوند کے کلام پر، خداوند کی توریت پر، خداوند کی شریعت پر، خداوند کے دیے گئے پیٹرنز اور نمونوں اور پرنسپلز اور اصولوں پر چلیں گے. لیکن اوور دا ایئرز وہ اپنے اس عہد کو توڑتے ہیں، اور پھر آبویسلی چونکہ انہوں نے عہد شکنی کی، انہوں نے اپنے پرومس کو بریک کیا خداوند کے حضور، تو خداوند اس چیز کی سزا دیتا ہے جو کہ بڑی واضح ہے، کلیئر ہے. یہاں پر بھی یوسیہ ویسا ہی کرتا دکھائی دیتا ہے. یہ کوئی نیا عہد نہیں باندھ رہا، یہ کوئی نئی کلام کی باتیں نہیں ہیں. انہی کلام کی باتوں پر عزیزو یوسیہ یہ وعدہ کر رہا ہے کہ میں اور میرا گھرانہ قائم رہیں گے، اور وہ انوالو کرتا ہے، وہ شامل کرتا ہے تمام یہودا کے لوگوں کو کہ وہ بھی اس بلیسنگ کو، اس برکت کو حاصل کریں. عزیزو، دس از کالڈ رینیوئنگ دا کووننٹ، عہد کی تجدید کرنا. ہمارے منجی یسوع المسیح نے بھی آ کر خداوند کے کلام کی، خداوند کی شریعت کی، خداوند کی توریت کی تجدید کی، اس عہد کی تجدید کی، اس کووننٹ کو رینیو کیا جو کہ خداوند ہمارے آسمانی باپ نے انیشلی دیا تھا. متی کے 5 سے 7 باب میں
گاسپل آف میتھیو چیپٹر 5 till 7، جس کو آج کل ہم بچوں کے پروگرام دنیا کے نور میں سیکھ رہے ہیں، جو ویکلی پروگرام ہے، جو میں اور میری بیگم صاحبہ اور میرے بچے جو ہیں وہ ویکلی ہفتہ وار کرتے ہیں. ہم اسے سیکھ رہے ہیں کہ کس طرح خداوند یسوع المسیح نے اسی شریعت کو، اسی توریت کو جو کہ کوہ سینا پر دی گئی، اور زیادہ ایلیبوریٹ کیا، اور زیادہ اس کی تفصیل بتائی، اور پھر کہا کہ خداوند کے کلام کی، خداوند کی اس شریعت کی اس وقت تک نفی نہیں ہو سکتی، اس وقت تک اس میں سے کوئی نقطہ، کوئی شوشہ، کوئی جوٹ، کوئی ٹٹل ہل نہیں سکتا، مٹ نہیں سکتا، ختم نہیں ہو سکتا، جب تک ہمارے سر پر آسمان اور ہمارے پیر تلے زمین ہے. آپ سبوں سے میری یہ درخواست ہوگی کہ خداوند کے کلام کے اس حصے کو، میتھیو 5 till 7، متی کی انجیل 5 باب سے 7 باب تک، ان کو پڑھیں اور دیکھیں کہ خداوند یسوع المسیح بھی کوننٹ کو، عہد کو رینیو کر رہے ہیں. جیسے یہاں پر ہمیں یوسیہ نظر آتا ہے، جیسے ہمیں کینان میں داخل ہوتے ہوئے یشوع نظر آتا ہے. خداوند یسوع المسیح کا جو عہد ہے، رینیوئنگ دا کوننٹ، اس کی خوبصورتی البتہ یہ ہے عزیزو کہ اگرچہ اس نے انہی کلام کی باتوں کو، انہی شریعت کی، انہی توریت کی باتوں کو ویلیڈیٹ کیا، ان کو مضبوط کیا، منسوخ نہیں کیا، مضبوط کیا، لیکن افضل لہو سے، اچھے لہو سے، اپنے لہو سے، بیش قیمت لہو سے اس نے اس عہد کو سیل کیا، اس نے اس عہد پر اپنے لہو کی مہر لگا دی. ہاللیلویہ! خداوند یسوع المسیح ایک اچھے بیٹے کے طور پر اپنے باپ کی باتوں کو مزید مضبوط کرتے ہیں، اسی عہد کو ری سرٹیفائی کرتے ہیں جو کہ باپ نے دیا. اور یوسیہ بھی عزیزو ہمیں یہاں پر وہی کرتا دکھائی دے رہا ہے کہ وہ اپنے آپ کو، اس قوم کو ری ڈیڈیکیٹ کر رہا ہے، خداوند کے حضور عاجز اور حلیم کر رہا ہے کہ اے باپ، ہم تیرے اس عہد کو قبول کرتے ہیں اور وعدہ کرتے ہیں کہ ہم تیری ہر بات کو مانیں گے. انفیکٹ بلکہ در حقیقت میں اس رینیول آف دا کوننٹ کو بھی، اس عہد کی تجدید کے ٹائم کو بھی یہاں پر کہنا بھول گیا، جو کہ موآب کی پہاڑیوں کے پاس ہوا، جہاں پر ہم دیکھتے ہیں استثنا کی کتاب میں، ڈیوٹرانومی کی کتاب میں، کہ نیو جنریشن کو انیشلی تو پہل تو کوہ سینا پر جو شریعت، جو خداوند کا عہد نازل کیا گیا، اس کو ساری قوم نے ایکسیپٹ کیا، اس عہد میں بندھے. تو ابھی ہم جانتے ہیں کہ وہ تمام نیشن، وہ تمام لوگ، وہ جنریشن جو ہے وہ مر جاتے ہیں بیابان میں، کیونکہ وہ نافرمان رہے. اور نیو جنریشن، نیکسٹ جنریشن، اگلی قوم، اگلی نسل جو ہے وہ یشوع کی قیادت میں ملک کینعان میں جاتی ہے. تو پیشتر اس کے کہ یہ ملک کینعان میں جاتے اور موسیٰ کی وفات ہوتی. تو عزیزو وہاں پر ہم استثنا 30ویں باب میں، ڈیوٹرانومی 30th چیپٹر میں دیکھتے ہیں کہ وہاں پر پھر موسیٰ اس نئی جنریشن کے ساتھ، اس نئی نسل کے ساتھ بھی اس عہد کو رینیو کرتا ہے، کوننٹ کو رینیو کرتا ہے. اور وہاں پر ہم ایک اور خوبصورت بات دیکھتے ہیں کہ خداوند کہتے ہیں موسیٰ کی معرفت لوگوں کو، اس نیو جنریشن کو، اس نئی نسل کو جو کہ نئے ملک میں، کینعان کے ملک میں، جسے بعد میں اسرائیل کا نام دیا گیا، اس میں انٹر ہو رہے ہیں، کہ دیکھو میں آج کے دن زندگی اور بھلائی کو اور موت اور برائی کو تمہارے آگے رکھتا ہوں. آج کے دن تم کو حکم کرتا ہوں کہ تم خداوند اپنے خدا سے محبت رکھو، اس کی راہوں پر چلو، اس کے فرمان اور آئین اور احکام کو مانو، تاکہ تم جیتے رہو، بڑھو، اور خداوند تمہارا خدا اس ملک میں جو تم کو دینے کو ہے برکت بخشے. تو خداوند کہہ رہا ہے کہ میں موت اور برائی دونوں کو تمہارے آگے رکھ رہا ہوں، اور دوسری طرف زندگی اور بھلائی ہیں. سو تم زندگی اور بھلائی کو چنو. جو چوائس ہے، جو فیصلہ لینا ہے اچھائی یا برائی میں سے چننے کا، عزیزو وہ آپ کا ہے. پہلے بھی قوم کا تھا، قوم اسرائیل کا، اور آج بھی آپ جو کہ خداوند یسوع المسیح کے وسیلہ سے اس اسرائیل کا حصہ ہیں، آج بھی فیصلہ عزیزو آپ ہی کے ہاتھ میں ہے. سو میری یہ درخواست ہوگی کہ چوز وائزلی، عقل مندی سے اور عاجزی سے خداوند کے حضور ٹھیک فیصلہ کیجیے. اور ان آیات میں بڑی خوبصورت بات ہے، خداوند کہتا ہے موسیٰ کی معرفت اسرائیل سے کہ میں آج کے دن آسمان اور زمین کو تمہارے برخلاف گواہ بناتا ہوں کہ میں نے زندگی اور موت کو اور برکت اور لعنت کو تیرے آگے رکھا ہے. پس تو زندگی کو اختیار کر تاکہ تو بھی جیتا رہے
اور تیری اولاد بھی۔ عزیزو، خداوند کس کو گواہ بناتا ہے؟ آسمان کو اور زمین کو۔ اور خداوند یسوع المسیح کیا کہتے ہیں متی کی انجیل کے 5ویں باب میں، گاسپل آف میتھیو چیپٹر 5 میں، کہ جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائیں توریت میں سے ایک نقطہ یا ایک شوشہ ہرگز نہ ٹلے گا۔ خداوند یسوع المسیح اسی بات کو استثنا کے 30ویں باب کی 19ویں آیت کو، ڈیوٹرانومی 30:19 کو کوٹ کر رہے ہیں۔ جیسے باپ نے کہا کہ آسمان اور زمین گواہ ہیں اس عہد کے لیے جو میں تمہیں دیتا ہوں، اس شریعت کے لیے، اس توریت کے لیے جو میں تمہیں دیتا ہوں، خداوند یسوع المسیح بھی کہتے ہیں کہ اگر یہ دونوں گواہ قائم ہیں، ہاللیلویہ، آسمان اور زمین قائم ہیں، تو پھر خداوند کی شریعت، خداوند کی توریت بھی قائم ہے۔ آئیے ہم سب بھی اس عہد کو رینیو کریں، کلام کو ایکسیپٹ کریں، اسے پرانا جان کر ترک نہ کریں، بلکہ اس عہد کو رینیو کریں خداوند یسوع المسیح کے لہو کی بدولت۔ اور آسمان اور زمین جو اچھے گواہ کی طرح قائم ہیں عزیزو، وہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ ہم نے خداوند کے کلام پر، اس کی شریعت پر، اس کی توریت پر عمل کرنا ہے، تاکہ اس نجات کو جو ہمیں خداوند یسوع المسیح کے لہو کے وسیلہ سے، اس کی صلیب کی بدولت ملی ہے، اس کو قائم رکھ سکیں اور نجات یافتہ زندگی میں آگے بڑھ سکیں۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، آمین۔